ایک زمانے میں ایک پرانے گاؤں میں ایک غریب دادی اماں رہتی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا گھر اور ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں وہ خود کو برقرار رکھنے کے لیے سبزیاں اگاتی تھی۔ اماں اپنی مہربانی اور سخاوت کے لیے جانی جاتی تھی، جو ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ سردیوں کی ایک سر رات اماں کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس کے سامنے اکرم نام کا ایک لرزتا ہوا کمزور آدمی کھڑا پایا۔ وہ ایک مسافر تھا جو جنگل میں اپنا راستہ کھو چکا تھا اور اس کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ بغیر کچھ سوچے اماں جی نے اکرم کو اندر بلایا، اسے گرم سوپ اور آگ کے پاس جگہ پیش کی۔ وہ رات تک طویل باتیں کرتے، کہانیاں اور ہنسی بانٹتے رہے۔ اکرم اماں جی کی مہربانی سے حیران رہ گیا، باوجود اس کے کہ اکرم کے پاس دینے کے لیے بہت کم تھا۔ اگلی صبح اکرم نے شکریہ ادا کرنا چاہا۔ اس نے اپنے بیگ میں گھس کر ایک چھوٹا سجا ہوا ڈبہ نکالا۔ انہوں نے کہا، یہ باکس ایک خاص تحفہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ ایک جادوئی بیج ہے جسے پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ لگایا جائے گا تو وہ ایک بہت بڑا اور شاندار درخت بن جائے گا۔ دادی اماں غیر متوقع تحفہ سے حیران رہ گئی۔ اس نے اکرم کا شکریہ ادا کیا اور اپنے باغ میں بیج بویا۔ اس کی پرورش اپنے دل میں پوری محبت سے کی۔ جیسے جیسے موسم گزرتے گئے، باغ پھلتا پھولتا گیا۔ درخت لمبا اور مضبوط ہوا اور اس کے اوپر ہر قسم کے پھل اگتے تھے۔ اماں کے معجزاتی درخت کی بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے اس کی حیرت کا مشاہدہ کرنے آئے۔ اماں جی اپنی مہربان ہونے کے ناطے ہر آنے والے کے ساتھ پھل بانٹتی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ رہے۔ گاؤں میں ترقی ہوئی اور اس کے لوگ اب بھوک سے دوچار نہیں تھے۔ ایک دن اسلم نامی ایک امیر سوداگر گاؤں آیا۔ وہ اس فراوانی اور خوشحالی سے حیران تھا جس نے اماں جی کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ لالچ میں آ کر اس نے جادوئی درخت کو مہنگی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی، لیکن اماں جی جیسا کہ وہ مہربان تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ درخت کی حقیقی قدر اس کی مالیاتی قیمت میں نہیں ہے، بلکہ اس خوشی اور رزق میں ہے جو اس کی برادری کو لایا جاتا ہے۔ بے خوف اسلم نے رات کے وقت درخت کو چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کیا اور اماں جی کے باغ کی طرف لپکا۔ تاہم درخت نے ان کے دلوں میں بغض کو محسوس کرتے ہوئے کچھ ڈرونی آوازیں نکالنا شروع کر دیں، جس سے وہ آدمی ڈر گئے۔ حیران اور شرمندہ اسلم اور اس کے آدمی بھاگ گئے، کبھی واپس نہ آئے۔ اس لمحے سے گاؤں نے اماں اور اس کے جادوئی درخت کے لیے اور بھی زیادہ احترام کیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، درخت کا افسانہ بڑھتا گیا اور لوگوں نے سیکھا کہ حقیقی دولت مادی املاک میں نہیں، بلکہ محبت اور مہربانی میں ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ دادی اماں کی مہربانی کا ایک چھوٹا سا عمل کثرت کی میراث میں پھول گیا تھا، جو نسلوں کو دینے کی طاقت سکھاتا تھا۔ اور اسی طرح پیارے ناظرین، اماں جی اور جادوئی درخت کی کہانی یہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ ہمارے تاریک ترین لمحات میں بھی احسان کا ایک عمل ہمارے ارد گرد کی دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ ہم سب دادی اماں کی طرح کچھ طرح بننے کی کوشش کریں، جہاں بھی جائیں محبت، گرمجوشی اور فراوانی پھیلاتے رہیں۔ مزید اس طرح کی کارٹون ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے معاشرے میں محبت پیار پھیلاتے رہیں۔